پہلے سے بستی والے مذاق اڑا رکھے ہیں، یہ بات کسی سے نہ کہہ دینا ورنہ منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ کہتے یار میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، بتا تو سکی تو نے کیا کیا؟ کہ چیخ نکلی۔ اس نے رو کے کہا حضرت بات یہ تھی میں بھی چاہتا تھا حضور کا مدینہ دیکھوں، میری بھی خواہش تھی گنبد خضرا دیکھوں، میں بھی چاہتا تھا آب زمزم پیوں، میں بھی چاہتا تھا خلاف کعبہ چوموں، میں بھی چاہتا تھا میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو، لیکن کیا بتاؤں قسمت سے سیدوں کے دروازے پہ چلا گیا، وہاں غربت دیکھی، میں نے سب کچھ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بختیار کاکی کہتے ہیں یار بتا تو صحیح نام تھا ربی بن سلیمان۔ کیا نام تھا؟ ربی بن سلیمان۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ واقعہ فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں میں، یہ ان کا منسوب ہے، یہ ان کی طرف ہے۔ میں کہتا ہوں پورا واقعہ ذرا صحیح سے پڑھا کریں، واقعے ملتے جلتے ضرور ہوتے ہیں، مگر میری بات سنیں۔ کچھ کہتے ہیں مالک بن دینار کا واقعہ، میں نے کہا نہیں، مالک بن دینار کا اپنا واقعہ ہے، یہ ربی بن سلیمان کا اپنا واقعہ ہے۔ بہت غور سے سنیں، عشق حضور کا، عشق ربی بن سلیمان۔ نوجوان میری بات سنیں، ہاں کسی سے عشق نہ کرنا، کرنا ہے تو پھر حضور سے عشق کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف حضور سے عشق کرنا۔ کئی کالج والے بچے، یونیورسٹی والے بچے مجھے فون کرتے، نوجوان لڑکے کہتے ہیں یار جب سے تیری باتیں سنی ہے نا بس جی چاہتا اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ تو کیا ہے کوئی ضروری ہے کہ مدرسے کے پڑھنے والی حضور سے عشق کرے؟ جی 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 یار ہم سے زیادہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسکول والے حضور سے عشق کر بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، عشق کر بیٹھتے ہیں۔ نام ربی بن سلیمان، موچی ہے، غریب تھا، پیسے جوڑتا رہا، بغداد کا رہنے والا تھا، پیسے جوڑتا رہا جوڑتا رہا جوڑتا رہا۔ جب انتظام ہو گیا نا، پورا سارا انتظام ہو گیا نا، اس نے ایک گھوڑا خریدا، سامان سفر خریدا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کسی نے کہا جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر کہا میں لوگوں کو دعوت کھلانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے پہلے بستی کے عالم سے تو مشورہ کر لے۔ آج ہمارے یہاں باپ کہتا نہ بیٹے مولوی کے قریب نہ بیٹھنا، ہم تو بچوں کو روک ہی دیتے ہیں، جیسا کہ مولوی میں وائرس ہے، مولویوں کے پاس بٹھایا کرو بچوں کو، ان کے پاس بیٹھنے سے بچے دیندار بنتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، فکر اعلیٰ ہوتی ہے، ہاں فکر اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو کہا جاؤ کسی مولانا سے مشورہ کر لو۔ تو اپنے مسجد کے امام کے پاس گیا، کہنے لگا حضور مدینے جانا چاہتا ہوں، لوگوں کی دعوت کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے یار جا رہا ہے نا، ایک کام کرنا، لوگوں سے معافی مانگ کے چلے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کا دل دکھا کے مدینے پہنچے، کسی کا دل دکھا کے مدینے پہنچے۔ اور خیال کیجئے گا لوگ زمینیں ہڑپتے ہیں پھر حاجی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، مینڈے کی مینڈے کاٹ دی، پھر نام کے حاجی حاجی لگا کے پھر کودا پھر رہا۔ کسی کا گلا گھونٹ کے مدینے نہ جانا، کسی کا دل دکھا کے مدینے نہ جانا۔ تجھے کیا لگتا ہے یہاں دل توڑ کے جائے وہاں خبر نہ ہو؟ قسم خدا کی یہاں دل ٹوٹتا کہ آواز مدینے جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو تم نہیں سنتے اس کو حضور سن لیتے، اور آواز آتی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر پر۔ واہ 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 مفتی صاحب زندہ باد۔ کہنے لگے یار کسی کا دل دکھا کے نہ جانا، اگر دل دکھ گیا ہو کسی کا نہ تو پھر معافی مانگ کے چلا جا۔ جی جی معافی مانگ کے چلا۔ آج ہے مزاجی، ہر دروازے پہ جاتا کہتا معاف کرنا کل مدینے جا رہا ہوں، زندگی میں ٹھوکر لگ گئی ہو تو معاف کر دینا، مجھ سے تکلیف پہنچ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیسے لوگ تھے یار، کوئی عزت کی فکر نہ تھی، وہ عزت اللہ کی رضا میں جانتے تھے، عزت مصطفیٰ کی رضا میں جانتے تھے۔ آج ذرا سب پیسے والا نا، اور معافی مانگ کر کے نا پھر پہنچے نا ایک دروازے پہ، جیسے یہ بستی میں سب سے باہر گھر ہے نا، تو ایک دروازے سے دور تھا تھوڑا سا، لیکن پتا تھا یہ سیدوں کا دروازہ ہے، یہ علی کی اولاد کا دروازہ ہے۔ اس نے کہا گھر دور ضرور ہے لیکن جاؤں گا ضرور، اس لیے کہ جسے علی کی اولاد دعا دیتی ہے اس کے نصیب ہی بن جایا کرے۔ واہ بھائی واہ، لاجواب بھائی، جواب نہیں مفتی صاحب، واہ بھائی واہ۔ دروازے پہ کھٹ کھٹ، کون؟ ربی بن سلیمان۔ کیوں آئے ہو؟ معافی لینے آئے ہو۔ کیا بات ہے؟ کہ اس بات کی معافی چاہیے، مدینے جا رہا تھا، کوئی دکھ ہو پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ تو اندر سے خاتون کی آواز آئی، تمہیں پتہ ہے ہم سید ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو تکلیف کسے ہوگی؟ جا خیر سے جانا خیر سے آنا۔ یہ چلانا، اسے گوشت کی خوشبو آئی، لمبی سانس لی، اس نے لگا یار سیدوں کا گھر ہے، گوشت پکا ہے، کیوں نہ تبرک کھا کے چلا جاؤں۔ واپس آ گیا۔ کون؟ ربی بن سلیمان۔ اب کیوں آیا ہے؟
کہا گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، تھوڑا سا کھلا دو. اتنا سنا نا، اندر سے آواز آئی جا چلا جا، یہ جو پک رہا ہے نا یہ تمہارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے. ٹھہر گئے ربیع بن سلیمان، کہنے لگے سمجھا نہیں، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آخر یہ کون سا مسئلہ ہے، ایسی کون سی شے ہے جو تمہارے لیے حلال ہمارے لیے حرام ہے؟ کہنے لگے نہ پوچھ، چلا جا کہ بتاؤ. تو کہنے لگے تجھے نہیں پتا؟ ہاں، کہ پچھلی جنگ میں نا لوگوں نے سیدوں کو گھیر گھیر کے قتل کیا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہ بچا، بیٹیاں ہیں، حضور کا رشتہ ہمیں بھیک مانگنے نہیں دیتا، غیرت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی، اور بس گھر میں کچھ بچا نہیں تھا. بیٹیوں کا فاقے کا عالم یہ تھا کہ بس موت کے قریب آ چلی تھی. اب ہمارے نانا کی شریعت یہ ہے کہ اگر بھوک اتنی ہو کہ مرنے کا ڈر ہو، اگر حرام شے سے جان بچ جائے تو اتنا کھانا جائز ہے جس سے جان بچ جائے. کہنے لگی کچھ نہ تھا، باہر گئی، مرا پرندہ ملا، اسی کو لا کے پکا رہی ہوں. آئے آئے، بس پھر کیا تھا، بجلیاں گر گئی دل پہ، روتے ہوئے آ گئے. گھر آئے، کسی کو نہیں بتایا، پورے شہر میں خوشیاں تھی، کل ربیع بن سلیمان مدینے جا رہا ہے. تو جو سامان تھا نا ساری بیچ دیا، اور سارا پیسہ لے کر کے اکٹھا کر کے پھر اسی سید کے دروازے پہ گئے. آواز آئی، اب کون آیا؟ کہ ربیع بن سلیمان. کا کیوں آیا؟ کہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لو. جیسی ایک سید ذاتی نکلی نا، سارے پیسے قدموں پہ ڈال دیے. کہا تو نہیں لے گا؟ تو مدینے جا رہا تھا. چیخ نکلی، کہنے لگا زندگی ہوگی تو مدینے پھر چلا جاؤں گا، زندہ باد، سبحان اللہ، پھر چلا جاؤں گا. یہ لو بچیوں کی بھوک ختم کرو، کھانا کھلاؤ. روتا ہوا آ گیا. صبح کو لوگ جمع ہو گئے دروازے پہ، یار ربیع بن سلیمان حضور کے مدینے جا رہے ہیں، رخصت کرنے چلتے، رخصت کرنے چلتے. آگے نا دروازے پہ، لیکن آج ربیع بن سلیمان نے دروازہ نہیں کھولا. لوگ کہنے لگے جائے گا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو لوگ کہنے لگے عجیب کم نصیب ہے، سارے ذرائع ہیں، منظوری ہے، پھر بھی مدینے نہیں جا رہا. مگر اس نے راز کو راز رکھا. اس نے سوچا بتایا تو نبی کی بیٹی کا پردہ اٹھ جائے گا، کسی کی غربت کا تماشا ہو جائے گا. نہیں بتایا. جب نہیں بتایا نا، پریشان ہو گیا. دروازہ بند. باہر نکلا، اگلے دن لوگوں نے گالیاں بکی، کتنا بدبخت ہے، کتنا کمینہ ہے. اس کے بچے نکلتے ہیں تو شہر کے بچے گالیاں دیتے ہیں کہ بڑے کمینے باپ کی اولاد ہو، تمہارا باپ منظوری کے باوجود مدینے نہ جا سکا. بچوں نے نکلنا بند کر دیا. اللہ اکبر. پھر کچھ دن بیت گئے. انہی حاجیوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے. واپسی کا دن آیا نا تو لوگ کہنے لگے، یار بختیار کاکی سے کہنے لگے چلیں حضرت آخری شاپنگ کر لیں، کل تو جانا ہے. کہنے لگے جاؤ تم اپنے بازار خریداری کرو، میں آج کی رات سمجھتا ہوں کہ آخری رات ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے گزاروں گا. حرم شریف میں آگے گردن جھکا کے بیٹھے تھے. فرشتے آئے، کہنے لگے، ایک نے کہا تجھے پتا اس بار کتنے حاجی آئے؟ دوسرے نے کہا ہاں. کہا کتنے؟ کہ 2 لاکھ حاجی آئے. تو پہلے نے کہا کتنوں کا حج قبول ہے؟ دوسرے نے کہا ایک کے صدقے میں اللہ نے اس بار سب کا ہی حج قبول کر لیا. زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کے صدقے میں اللہ نے سب کا ہی حج قبول کر لیا. تو دوسرا کہنے لگا یار وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ کہنے لگا یار وہ آیا نہیں ہے. اتنا سنا نا ربیع بن سلیمان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، وہ آیا نہیں ہے. حیرت میں پڑ گئے، کتنا مبارک بندہ ہوگا، آیا نہیں ہے، اور اس کے آئے بغیر ہی اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا. اٹھ کے گئے، کب پتا ہے اس کا کون ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک ہے، حاجی بغداد میں رہتا ہے، نام اس کا ربیع بن سلیمان ہے، وہ حج کرنے نہیں آیا. اگلا دن جب صبح ہوا نا، سب تو گھر کی طرف چلے. ان سے کہا آپ نہیں چلتے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا پہلے اس خوش نصیب کو دیکھوں گا جس کے صدقے میں اللہ نے میرا بھی حج قبول کیا، واہ 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 واہ، میرا بھی حج قبول کیا. سفر کر کے بغداد آ گئے. لوگوں سے پوچھا یار بتاؤ تو سکی کوئی تمہاری بستی میں اس سال حاجی ہے؟ کہنے لگے کوئی حاجی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. اللہ اکبر. کہا کوئی تو ہوگا. اچھا کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا ایک کا قسمت سے نام آیا تھا حج کے لیے، لیکن وہ اتنا کم نصیب تھا، گیا ہی نہیں. آپ نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا نام ربیع بن سلیمان ہے. کہا بس کرو، اسے گالی نہ دینا، اس کے خلاف زبان نہ کھولنا. کہا کس لیے؟ کہا اسے میں جانتا ہوں یا پھر خدا جانتا.
वाह वाह नारे तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। आप दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, डरता इसने तुम महीनों से दरवाजा नहीं खोला था, बच्चे बंद थे, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन आया है? कहा रबी बिन सुलेमान आया है। रबी कहा कहते हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। बख्तियार काकी आया है। कहा किस लिए? कहा तुझसे मुलाकात करनी है। कहा जनाब क्या करोगे मुझ जैसे कमीने से मुलाकात करके? मुझ पे तो बस्ती वाले थूक रखे हैं, मेरा नाम लेना कोई नहीं चाहता है। कहा यार दरवाजा तो खोल। कहा खोलू तो सही, मगर गांव वाला कोई नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर, इस शर्त में दरवाजा खोला गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन अंदर आए हैं, जैसे उसको देखा है कहते यार मेरे सीने से लग जा, बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है? कहने लगा क्या हुआ हुजूर? कहा बता तो सही कौन सा अमल किया है कि तेरे सदके में अल्लाह ने सब काज कबूल कर लिया है? कहता हुजूर माफ कीजिए, पहले से बस्ती वाले मजाक उड़ा रखे हैं, ये बात किसी से न कह देना वरना मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। कहते यार मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, बता तो सही तूने क्या किया है? चीख निकली। उसने रो के कहा हजरत बात ये थी मैं भी चाहता था हुजूर का मदीना देखूं, मेरी भी ख्वाहिश थी गुंबद खजरा देखूं, मैं भी चाहता था आबे समसम पीऊं, मैं भी चाहता था खिलाफे कामा चूमूं, मैं भी चाहता था मिज़ाबे रहमत के नीचे खड़ा हो, लेकिन क्या बताऊं किस्मत से सैयदों के दरवाजे पे चला गया, वहां गुर्बत देखी, मैंने सब कुछ उनके कदमों पे निछावर कर दिया। अल्लाह अकबर। बख्तियार काकी कहते हैं यार बता तो सही ना करता कुर्बान। कहता जब मैंने उन्हें दिया तो सैयदा ने मुझसे कहा था ये क्यों कर रहे हो, हज पे चले जाओ। कहा फिर क्यों नहीं आया? कहा इस ख्याल ने नहीं आने दिया, अगर हुजूर की बेटी को रोता हुआ छोड़ के चला गया और गुंबद खजरा पे गया, आका ने कह दिया जा तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को रोता छोड़ के आया है तो किस मुंह से पलटूंगा? कहा यार जिंदगी रहेगी तो फिर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को रोता हुआ देखूंगा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। रबी बिन सुलेमान ने कहा यार मेरे सीने से लग जा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मेरे सीने से लग जा। सीने से लगाया, प्यार किया, वापस आने लगे, मगर था गरीब, बात भी बड़ी थी, बात भी बड़ी थी। बेचैन हो गया, अपने आप से कह रहा था क्या सच में अल्लाह ने मेरी वजह से आज कबूल किया? क्या ये मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? करवटें बदलता रहा। रात को किस्मत से आंख लग गई, उधर से मदीने वाले की आमद हो गई। वाह सुभान। कहता है पहला बादल का टुकड़ा आया, उससे चांद सा चेहरा निकला। दूसरा बादल का टुकड़ा आया, कहते हैं ऐसा नूर निकला दुनिया ही चमकने लग गई। क्या कहने। कहता है पहले बादल से मौला अली आए थे, दूसरे बादल से मुस्तफा जाने रहमत सुभान अल्लाह सुभान। और हुजूर ने आके कहा रबी बिन सुलेमान ये सोच रहा है ना कि तेरी नेकी कबूल हुई कि नहीं हुई? कहते तुझे नहीं पता जो हमारी औलाद से प्यार करता है, एहसान करता है, हम उसका एहसान ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं। ले तेरे हज की सवाब की मकबूलियत की जमानत हम देने तेरे घर पे आ गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तेरे घर पे आ गए यार। हज जाते तो शायद हुजूर ना दिखते, एक ऐसी नेकी कर बैठे, हुजूर मुबारकबादियां देने घर आ गए। माशाअल्लाह। दिल लगाओ हुजूर से, प्यार करो हुजूर से। अम्मा भी नेमती रब्बी का फहदिस, अल्लाह ने हुजूर जैसा नबी दिया है ना, फिर उनके गीत गाते रहा करो। सुभान। नौजवानों गाने सुनते हो बंद करो यार, तौफीक दे हुजूर की नातें सुना करो, क्या कहने। हुजूर की बातें सुना करो। अगर हुजूर राजी हो गए फिर खुदा भी राजी हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। बात बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एक बात मैं कह रहा था, जहां कोई रॉकेट कोई जहाज नहीं पहुंचाता वहां मुसल्ला पहुंचा देता है। क्या कहने। तो हाथी बने नमाज के। कभी हम तादाद से कामयाब नहीं हुए, कभी हम अपनी कसरत से कामयाब नहीं हुए। जब हम हारते थे ना तो फिर सजदे करते थे, सर नहीं उठते थे, मदद अल्लाह की तरफ से आया करती थी। सुभान। आज तो सजदे करना छोड़ दिया। सजदे किया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, मस्जिद आबाद रखा करो। दावे के साथ कहता हूँ, मुझे फिरते हो ना कलम लेके, पीर साहब पढ़ दियो, अल्लाह का हाई स्कूल का एग्जाम है, पढ़ दियो, इंटर का एग्जाम है, क्यों कलम? तू पूरी रात पबजी खेले, पास कराने की जिम्मेदारी मौलवी की है। तेरा लल्ला पूरी रात पबजी खेलता रहा, मौलवी ने पढ़े कलम, कहता कोई असर ना हुआ फातिहा में उनकी।
تیرا بیٹا پڑھتا ہی نہیں کتابیں، مولوی کے قلم سے اتنی طاقت کہ تو ایم اے پاس کر لے گا. اگر اتنی طاقت ہو جاتی نا ہمارے دم میں تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو MBBS بناتے، IAS بناتے. لیکن سن لیجئے بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے. حق ہے. محنت کیا کرو، آپ اپنے حصے کا کام کرو، پھر خدا پہ چھوڑ دو. اللہ کہے گا تو نے اپنی محنت کر دی، اب میں اپنی رحمت کرنے لگا. واہ واہ واہ. بس بہت ٹائم ہو گیا. اپنی رحمت کرنے لگا. تو پہلے محنت کریں، پھر دعا کریں، پھر دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ کامیابی دیتا ہے. کامیابی دیتا ہے. تو پیر کے پاس جا رہا ہے پین پڑھوانے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پڑھائی کر، 5 وقت نماز پڑھ، جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگ، پھر دیکھ اللہ دیتا ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں، تو نے مانگا ہی کب ہے. نماز پڑھنے جا رہا تو مرغے جیسی اٹھک بیٹھک لگا رہا ہے. اللہ یہ سیدھے بھی نہیں ہوئے. صحیح بات ہے. ایسے جیسے کوئی ڈنڈا مار دیتا تھوڑی دیر ہاتھ رک جی جی یوں مانگا ہم نا. بیٹھ یار، بنا روئے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے. جی جی جی. بچہ روئے تو ماں دودھ پلا دیتی ہے. اور پھر رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کبھی 2 آنسو لے کے اپنے رب کو دکھاتے، بس 2 آنسو. قسم خدا کی ماں رونے پہ کرم کرتی ہے اور رب آنکھیں بھیگی دیکھ لیتا ہے تو کرم کر دیتا ہے. خالی بھیگی آنکھیں دکھا دو رب کو. ٹھہرا کرو، کبھی مانگا کرو، کبھی رکا کرو، کبھی اٹل ہو جائے گا کہ نہیں جانا نہیں جب تک دے گا نہیں. پھر دیکھ خدا کی رحمت پلٹتی ہے کہ نہیں. پھر دیکھ رب کا کرم تجھ پہ برستا ہے کہ نہیں. وقت دیا کرو اپنے رب کے لیے. پیر کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے عقیدے خراب ہو گئے، خراب ہوتے جا رہے ہیں عقیدے. پیٹ میں درد ہو تو دم کر دیو جی. کبھی کہا اللہ تو شفا دے دے. گھر میں برکت نہیں، کھیت میں مرض لگ گیا تو پانی پڑ دیو پیر صاحب. کبھی اللہ سے کہا اللہ تو ہماری کھیتی بچا لے. نہیں، پیر زیادہ ہے. پیر بھی تبھی دے گا جب رب راضی ہوگا. سن لیو کان کھول کے، اگر اللہ راضی نہیں تو کوئی پیر بھی نہیں دے گا. اس لیے کوشش کریں پہلے رب کو راضی کریں. مسجدیں آباد کریں، وقت ہوا کرے مسجد جایا کرو، کام پہ اپنے وقتوں پہ کام کیا کرو، محنت کیا کرو، پھر اس کے بعد دعا کرایا کرو. ادھر تمہاری محنت ہوگی، ادھر پھر رب کی رحمت ہو جائے گی. پھر دعاؤں میں بھی اثر ہوگا، ان کی زبانوں میں بھی اثر ہوگا. ہاں اس لیے کوشش کرنی ہے، نمازوں کی پابندی، رب کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی موقع دے گی نہ تو پھر تفصیلی گفتگو اس بات پر ہو جائے گی. اتنی رات تک آپ بیٹھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں دل تھوڑا نہ کرنا. میں بھلے ہی آپ کو نہیں جانتا، جس کی محفل میں بیٹھے ہو نا وہ مدینے والا سب کو جانتا ہے. واہ واہ. وہ تمہیں بھی جانتے ہیں اسلام بھائی، تمہارے باپ کا نام بھی انہیں پتا ہے، تمہارے دادا کا نام بھی انہیں پتا ہے. ہاں جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو حضور جانتا ہے. حضور جانتے. کاش قیامت میں وہ یہ کہہ دیں دنیا ٹھنڈ میں سو رہی تھی، تم بیٹھے